اس کے بعد آیت نمبر 9، یہاں سے کچھ قیامت کے احوال کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو اس کے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم تبلی السرائر، تبلا کسے کہتے ہیں؟ تبلا کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے کا اور آزمانے کا موقع، اور سرائر کا مطلب ہوتا ہے مخفی بات، چھپی ہوئی بات۔ تو جب انسان کسی چیز کو چھپاتا ہے اور جو وہ دنیا کے اندر چھپا کر رکھتا ہے لوگوں سے، تو قیامت کے دن وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن اس کی تمام چھپائی ہوئی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ وہ دنیا کے اندر لوگوں سے چھپا کر جو غلط کام کرتا تھا اور سمجھتا تھا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سن نہیں رہا، تو سب مجھے نیک سمجھتے ہیں اور میں نیک ہی ہوں، تو قیامت کے دن اس کی تمام برائیاں جب سب کے سامنے آ جائیں گی، تب اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز ظاہر ہے۔ پھر اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت انسان کی نہ کوئی طاقت ہوگی، نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا کہ اسے بچا لے گا۔ آج دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا کوئی دوست یا اس کا کوئی جاننے والا، اس کا کوئی چاہنے والا اسے دیکھتا ہے، تو باقیوں کے سامنے وہ اسے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ اس بات کو چھپا لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس کے اعمال لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، انبیاء کے سامنے، تمام امت کے سامنے، ساری امتوں کے سامنے جب اس کے اعمال آئیں گے، تو نہ اس کو کوئی بھائی، نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کا کوئی دوست اس کا مدد کرنے والا ہوگا کہ اس کے اعمال کو چھپا لے، نہیں۔ اس وقت وہ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر اور سامنے آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس رسوائی کے دن سے اور اس رسوائی سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 11 اور 12، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے بارش بھرے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ یہاں اللہ رب العزت دو چیزوں کی اور قسم کھا رہے ہیں، ایک ہے آسمان، دوسری ہے زمین۔ اب آسمان اور زمین کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جو غفلت میں ہے اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ غفلت سے نکل جائے اور کیا کرے؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحتیں اسے مل رہی ہیں اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو آخرت کے اندر رسوائی اور جہنم سے بچا لے۔ اب یہاں پر آسمان اور زمین کی قسم کھا کر اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کی کھانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جس طریقے سے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اگر زمین ایسی ہو جو اس پانی کو قبول کرے اور پھر اپنے اندر کا بیج، اپنے اندر کی فصل، اپنے اندر کی جو طاقت، اپنے اندر کے جو اس کے اندر جو صلاحیت ہے اسے باہر ظاہر کرے گی، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، کہ پانی سے اس نے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ تو یہ اس انسان کی مثال ہے جو نیکی کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ زمین ایسی بن گئی کہ اس نے نہ خود پانی سے فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کو دیا، تو پھر یہ اس کی مثال بھی ایسے انسان کی ہو جائے گی جو خود نیکی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس پر ایک بہت اچھی مثال ہے، زمین تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ جو پانی سے فائدہ لے کر اپنے اندر کا بیج دوسروں کو دیتی ہے اور پھر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور ایک وہ زمین ہے جو خود تو پانی کا فائدہ اٹھاتی ہے لیکن بنجر ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کو فائدہ نہیں دیتی، اپنے اندر پانی جذب کر لے گی لیکن اس سے فصل اور بیج وغیرہ نہیں اگے گا۔ لیکن ایک تیسری قسم کی زمین ہوتی ہے جو پتھریلی ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، کہ جو پانی کو بھی جذب نہیں کرتی اور بیج تو وہ ویسے ہی نہیں دے سکتی کیونکہ پانی اس کے اندر پہنچا نہیں۔ تو انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک وہ انسان ہے جو خود تو فائدہ اٹھاتا ہے نصیحت سے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو خود نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کو نیکی کی بات بتاتا نہیں ہے، اور تیسرا وہ انسان ہے جو نہ خود نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں کو نصیحت کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی قسم کے انسانوں میں سے بنائے، دوسری اور تیسری قسم کے انسانوں سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ آگے آیت نمبر 13 سے لے کے 17 تک اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفر کرے گا اور شرک کرے گا تو اسے اللہ رب العزت سزا دیں گے، عذاب دیں گے، تو ہمیں دنیا میں عذاب کیوں نہیں آتا، ہمیں کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کو مذاق نہ سمجھو، دنیا میں تم جو اعمال کرتے ہو
اس پر تم غور و فکر کرو اور اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن اس کی سزا دی جائے گی۔ رہی بات دنیا میں سزا دینے کی، تو آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سزا نہیں دے رہے، ان کی حالت پر چھوڑ رہے ہیں۔ آخرت میں جب وقت آئے گا یا دنیا کے اندر جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور خوب پکڑیں گے، پھر ان کے پاس بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے اور ان لوگوں جیسا بننے اور ان لوگوں کے درمیان ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر مکمل چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔